یہی الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دن قبل میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی جس سے میں نے مرزا محمد علی جہلمی یا اس کی فکر کے ایسے لوگ جو بات بات پہ اہل سنت احناف بریلوی عوام اور خاص کو مشرک کہتے ہیں، بات بات پہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں، ان سے میں نے گزارش کی تھی کہ اگر آپ کو کچھ وقت ملے اور جناب مناسب سمجھیں، میرا نام لے کے نہ صحیح کسی نہ کسی طرح آپ ایک ویڈیو ایسی ریکارڈ کروائیں جس میں شرک کی ڈیفینیشن بیان فرما دیں۔ میں نے یہ عرض کی تھی کہ جب آپ کوئی سبجیکٹ پڑھتے ہو تو اس کے پہلے پیج پہ اس سبجیکٹ کی ڈیفینیشن لکھی ہوتی ہے، جیسے بیالوجی ہو، کیمسٹری ہو، طب ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ میڈیکل سائنس میں کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی جانتے ہیں، وہ جو بکس یا لٹریچر یا جو بھی چیزیں وہ پڑھتے ہیں، ہر متعلقہ سبجیکٹ جو ہے اس کے پہلے پیج کے اس پہ اس کی ڈیفینیشن لکھی ہوتی ہے۔ میرا سوال یہ تھا کہ آپ بات بات پہ شرک کے فتوے لگاتے ہو، تھوڑی سی ہمت کر کے شرک کی ایک ایسی ڈیفینیشن بیان کر دیجئے جس کے مطابق میں اور میری طرح دیگر اہل سنت احناف بریلوی مشرک قرار پائیں۔ ایسی شرک کی ڈیفینیشن بیان کر دیجئے جس کے مطابق قریب سے مانگنا تو جائز ہو اور دور سے مانگنا شرک ہو۔ ایسی شرک کی ڈیفینیشن بیان کر دیجئے جس کے مطابق جھکا ہوا آدمی یا کسی چوکھٹ کو چومنے والا آدمی، کسی بزرگ کے پاؤں کو چومنے والا آدمی، اس کی قدم بوسی یا چوکھٹ بوسی کو آپ شرک سے تعبیر کر کے اس کو آپ مشرک قرار دے دیں، اور ایک ایسا آدمی جو اسی چوکھٹ کے سامنے یا اپنے اسی بزرگ کے سامنے حالت قیام میں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے تو قیام کو بھی اللہ کے ساتھ خاص کیا ہے، جیسے اللہ نے کہا قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ جیسے سجدہ کے متعلق حکم ہے اسی طرح کا قیام کے متعلق بھی حکم ہے۔ اور ادھر الٹی فلم چل رہی ہوتی ہے کہ ایک آدمی جھک کے کسی کی دستبوسی کر لے، یا کسی ماں کے، باپ کے، یا کسی بزرگ کے، شیخ کے قدموں کو چوم رہا ہو، یا کسی بزرگ کی چوکھٹ کو وہ بوسہ دے رہا ہو، تو فوراً کہہ دیتے جی یہ شرک ہو گیا، حالانکہ وہ چومنے والے کے خواب خیال میں بھی وہ بات نہیں جاتی۔ بالفاظ دیگر میں یہ اس بات کو ریپیٹ کروں گا کہ ایک ایسی چیز جو ایک طریقے سے تو وہ شرک قرار دی جائے اور اسی طرح کی دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کی ہو اس کو آپ شرک نہ کہیں۔ میری مراد ہے قیام۔ اللہ رب العزت نے کہا ہے قوموا، قیام کرو، کھڑے رہو، للہ، اللہ کے واسطے۔ میں تو اپنے والدین کے لیے بھی کھڑا ہوتا ہوں، میں تو اپنے اساتذہ کے لیے بھی کھڑا ہوتا ہوں۔ جب میں اپنے والدین کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، اپنے استاد کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، ادھر تو شرک نہیں ہوتا، لیکن جب میں تھوڑا سا جھک جاتا ہوں ادھر آپ شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ جبکہ اللہ رب العزت نے جیسے سجدہ کو اپنے لیے خاص کیا ہے شریعت محمدی میں بطور عبادت، اسی طرح قیام کو بھی اللہ رب العزت نے بطور عبادت اپنے لیے خاص کیا ہے۔ جس طرح سجدہ جو ہے سجدہ تعظیمی، اس کو علماء نے شرک نہیں کہا، اور اس کے شرک نہ کہنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ سجدہ تعظیمی اس طرح حرام ہے جیسے خنزیر حرام ہے، شرک نہیں ہے۔ شرک تب ہوگا جب وہ سجدہ آپ کسی غیر کو اللہ سمجھ کے کریں، جیسے قیام کسی بزرگ کے لیے اس وقت شرک ہوگا جب آپ اس بزرگ کو اللہ سمجھ کے یا اللہ کے برابر سمجھ کے قیام کریں گے۔ جیسے قیام شرک نہیں، اسی طرح کسی بزرگ کے آگے جھکنا یا سجدہ تعظیمی بھی شرک نہیں ہے۔ ہاں، سجدہ تعظیمی حرام ہے، جیسے سور کھا لیا حرام، جیسے شراب پینا حرام۔ آپ کی یہ انتہائی غلط عادت ہے کہ وہ امور جو ناجائز ہیں یا حرام ہیں آپ ان کو بھی شرک کہہ دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے، آپ شرک کی پیچیدگیوں کو نہیں جانتے، اس لیے بات پہ آپ شرک کے فتوے داغتے رہتے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ایسا ایک دو سطری بیان، ایک ایسی شرک کی ڈیفینیشن جس کے مطابق
قیام جو غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ شرک نہ ہو، اور جو جھک کے قدم بوسی کی جاتی ہے، چوکھڑ بوسی کی جاتی ہے، وہ شرک ہو، جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے قوموا للہ قانتین۔ میں اس بات کو پھر دہراؤں گا کہ مرزا محمد علی جہلمی یا اس جیسا کوئی اور شخص جس کو بات بات پہ کفر و شرک کے فتوے لگانے کی عادت پڑ چکی ہو، اس سے میرا ایک ہی سوال ہے کہ وہ شرک کی ایسی ڈیفینیشن بیان کر دے جس کے مطابق قوموا للہ قانتین قرآن کی اس آیت کے ہونے کے باوجود ہم اپنے والدین اور اساتذہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ شرک نہیں ہوتا، جبکہ ہم کسی بزرگ کے آگے جھک جاتے ہیں تو اس کو ہم شرک قرار دیتے ہیں۔ میرا انتظار رہے گا، میں اس چیز کا منتظر رہوں گا کہ مرزا محمد علی جہلمی یا اس کا کوئی نام لیوا یا اس کو کوئی ماننے والا یا اسی کی فکر کا کوئی آدمی شرک کی ڈیفینیشن بیان کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔